السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو فائنینشیل پروسیجر ہے جو کانسٹیٹیوشن میں انشرائنڈ ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ جو آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، اسٹاف ہے، آفیسرز ہیں، ان سب کو اچھے آڈٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں جو پروویژنز ہیں فائنینشیل پروسیجر کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کی، ان کے بارے میں اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آج میں آپ کے ساتھ یہ جو فیڈرل کنسلٹ فنڈ ہے، پبلک اکاؤنٹ ہے، اور جو بجٹ پروسیجر ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے جو ہمارے پاس آرٹیکلز ہیں وہ شیئر کرنے آپ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوں گے اور اس سے آپ کے جو نالج لیول ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا جو آفس ہے یہ سپریم آڈٹ انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا۔ تو اس میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہر جو اسٹاف ممبر ہے، سارے آفیسرز ہیں، جتنے بھی ہمارے دوست امپلائی یہاں پہ کام کر رہے ہیں، جنہوں نے فیلڈ میں جا کر آڈٹ کا کام کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بیسک اور بنیادی چیز ہے کہ وہ اپنے جو کانسٹیٹیوشن میں جو کچھ اویلیبل ہے فائنینشیل پروسیجر کے حوالے سے اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا اس کے حوالے سے۔ تو یہ جو سمجھنے والی بات بڑی ضروری یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ دیر آر 9 آرٹیکلس، جو آرٹیکل 78 سے لے کر 86 تک یہ فائنینشیل پروسیجر کو ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا صرف۔ اگر آپ پروونشل گورنمنٹ کا بھی فائنینشیل پروسیجر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آرٹیکل 118 سے لے کر 128 تک وہاں پہ وہ بیان کیا ہوا ہے، وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ابھی چونکہ ہم صرف اپنا فوکس کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے فائنینشیل پروسیجر پر، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 78 جو ہے اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ یہ آرٹیکل 78 ہی ہے جس میں فیڈرل کنسلٹ فنڈ کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اس کا جو آرٹیکل 78 کا جو سب آرٹیکل 1 ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ all revenues received by the federal government, all loans raised by that government, and all monies received by it in repayment of any loan shall form part of a consolidated fund to be known as the Federal Consolidated Fund. تو یہ ہے جناب فیڈرل کنسلٹ فنڈ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا، 3 باتیں ہمیں یہاں سے کلیئرٹی سے پتہ چل رہی ہیں جو میں نے آپ کے لیے ہائی لائٹ بھی کر دی ہیں، کہ all revenues received by the federal government، وہ چاہے ڈائریکٹ ٹیکسز سے آ رہے ہیں چاہے انڈائریکٹ ٹیکسز سے آ رہے ہیں، all revenues وہ they are credited to the Federal Consolidated Fund۔ اسی طرح all loans raised by the federal government، all loans میں کیا ہیں، جو ڈومیسٹک لونز ہیں یا فارن لونز ہیں، دونوں طرح کے جو لونز ہیں ان سے بھی جو منی ریسیو ہوگی that will be credited to the Federal Consolidated Fund۔ اور جو تیسری بات ہے all monies received by the government in repayment of any loan، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جو فارن لونز ہوتے ہیں وہ عام طور پر صرف فیڈرل گورنمنٹ خود ہی استعمال نہیں کرتی، کچھ لون لے کے وہ پروونشل گورنمنٹس کو دیتی ہے، کچھ ڈسٹرکٹ لیول کے ہوتے ہیں، اور کچھ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی ہوتے ہیں، جو پاکستان میں مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں، تو ان کو بھی لونز لے کر دیتی فارن لونز۔ اب وہ فارن لون جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی گارنٹیڈ پہ ہوتے ہیں، ان کو ہم گارنٹیڈ لونز کہتے ہیں۔ تو وہ جو محکمے جن محکموں کو فیڈرل گورنمنٹ لونز دے کر دیتی ہے، وہ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم سے اپنی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو واپس نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان جو فارن لونز ہیں ان کو اپنے ٹائم پر ان کی انسٹالمنٹس جو ہیں وہ واپس کرتی رہتی ہے، جو کہ عام طور پر مارچ میں سپٹمبر میں واپس کرنی ہوتی ہیں۔ تو جو لونز فیڈرل گورنمنٹ تو واپس کر دیے ٹائم سے، ان کو کبھی وہ ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا، لیکن اب جو جن محکموں کے لیے لے کر دیے تھے وہ محکمے جب ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، کسی بھی ذریعے سے ان کی اپنی انکم جنریٹ ہو جاتی ہے، وہ پھر وہ لون واپس کرتے ہیں۔ وہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کو جو وہ واپس کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، تو جو بھی منی آتی ہے وہ منی بھی ساری کی ساری فیڈرل کنسلٹ فنڈ کو ہی کریڈٹ کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ 3 طریقے ہوئے جو کانسٹیٹیوشن نے جو بیان کر دیے کہ all revenues of the federal government,
all loans raised by the federal government and all monies received by the federal government in repayment of any loan. تو یہ 3 طریقے ہیں جیسے وہ فیڈرل کنسلٹ فنڈ میں پیسے آنے کے لیے. اور ظاہر ہے جو بجٹ بھی بنتا ہے الٹیمیٹلی فیڈرل کنسلٹ فنڈ کو ہی سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے. تو اس طرح سے فیڈرل کنسلٹ فنڈ کنسٹیچیوٹ ہو جاتا ہے. دوسری جو بات ہے اس میں اس آرٹیکل میں بتایا کہ وہ پبلک اکاؤنٹ کی ہے. اب یہ کیا ہوتے ہیں کہ آل ادر منیز، یعنی اوپر جو 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو ادر منیز ہوں گی ریسیوڈ بائی اور آن بہاف آف دی فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی حوالے سے، یا ریسیوڈ بائی اور ڈپازٹڈ ود دی سپریم کورٹ اور اینی ادر کورٹ اسٹیبلش انڈر دی اتھارٹی آف دا فیڈریشن شیل بی کریڈیٹڈ ٹو دی پبلک اکاؤنٹ آف دی فیڈریشن. اور سپریم کورٹ میں جو پیسہ آیا اس نے ریسیو کیا وہاں پہ ڈپازٹ ہوا وہ پبلک اکاؤنٹ کہلاتا ہے. اسی طرح کوئی اور کورٹ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی ہے کسی بھی حوالے سے تو اس کے بھی جو ریسیٹ ہوگی وہ بھی پبلک اکاؤنٹ کو ہی کریڈٹ کی جاتی ہے اور وہ پبلک اکاؤنٹ کا حصہ بنتی ہے. اس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کا جو اکاؤنٹنگ سسٹم ہے اس کے حوالے سے جو اکاؤنٹس ہیں وہ 2 اکاؤنٹس مینٹین ہو رہے ہیں. نمبر 1 فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ اینڈ نمبر 2 پبلک اکاؤنٹ. سارا پیسہ کسی نہ کسی شکل میں ادھر ہی انہی 2 اکاؤنٹس میں جانا ہے اور انہی میں سے پیمنٹ بھی ہونی ہے. جو ریلیونٹ جو ان پیمنٹ ہوگی وہ یہاں سے ہی ہونی ہے. تو یہ بنیادی ہمارے وہ 2 اکاؤنٹس ہیں. اور یہ دونوں اکاؤنٹس ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں مینٹین ہوتے ہیں. وہاں پہ سارا پیسہ جو کریڈٹ ہو رہا ہے وہاں پہ جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹس مینٹین کیے ہوئے وہاں پہ جاتے ہیں. اور فیڈرل کنسلٹ فنڈ کو یوں بھی سمجھ لیں کہ فیڈرل کنسلٹ فنڈ میں ایک سے زیادہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اکاؤنٹ ہمارے لیے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نان فوڈ اکاؤنٹ نمبر 1. یہ جتنا بھی یہ 3 سورسز سے پیسہ آ رہا ہے جو فیڈرل کنسلٹ فنڈ میں وہ سارے کا سارا نان فوڈ اکاؤنٹ نمبر 1 میں ہی جاتا ہے. اور پھر جتنے بھی وہاں سے وڈرالز ہوتی ہیں وہ نان فوڈ اکاؤنٹ نمبر 1 سے ہی ہوتی ہیں. جتنے بھی محکمے اپنے چیک ایشو کر رہے ہوتے ہیں مختلف حوالوں سے تو وہ سارے کے سارے نان فوڈ اکاؤنٹ نمبر 1 کو ہی ڈیبٹ کیے جاتے ہیں. پھر اس طرح سے آرٹیکل 78 میں ان دونوں چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ بیان ہو گئیں کہ جی پبلک اکاؤنٹ کیا چیز ہوگی اور فیڈرل کنسلٹ فنڈ کیا ہوگا. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اچھے طریقے سے تاکہ ہم اس جب ضرورت پڑے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے بیان بھی کر سکیں اور دوسرے کو سمجھا بھی سکیں. اب یہ بات ہے کہ جو فیڈرل کنسلٹ فنڈ کی کسٹڈی کا کیا صورتحال ہوگی یہ آرٹیکل 79 میں بیان کیا گیا ہے. دی کسٹڈی آف دی فیڈرل کنسلٹ فنڈ, the payment of monies into that fund, the withdrawal of monies therefrom, the custody of other monies received by or on behalf of the federal government, their payment into and withdrawal from the public account of the federation, and all matters connected with or ancillary to the matters aforesaid shall be regulated by Act of Majlis-e-Shura, which is Parliament, or until provision in that behalf is so made by rules made by the President. تو یہ بات ہوگی کہ فیڈرل کنسلٹ فنڈ سے بھی کوئی پیمنٹ ہونی ہے، ود ڈرا ہونی ہے، ڈپازٹ ہونا ہے سارا، یا پبلک اکاؤنٹ میں سے پیسے ڈپازٹ ہونے ہیں یا ود ڈرا ہونے ہیں، وہ سارے کے سارے پارلیمنٹ کی اجازت اور پارلیمنٹ ریگولیٹ کرے گی. وہ بتائے گی کہ ان پیسوں کو کیسے ڈپازٹ ہونا ہے اور کیسے وہاں سے ود ڈرا ہونا ہے. یہ طریقہ کار وہ بتائے گی. اگر اس نے نہیں بتایا یا کسی وجہ سے نہیں کوئی بنا تو جو پریزیڈنٹ پاکستان ہے وہ ان کے حوالے سے جو بھی رولز بنانا چاہتے ہیں وہ بنا کے ان کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ کسٹڈی کی بات ہوگی کہ فیڈرل کنسلٹ فنڈ کہاں ہوگا، اس کی کسٹڈی کیسے ہوگی، آرٹیکل 79 میں منشن کر دے گئے. اب آتے ہیں جو بجٹ کے حوالے سے کہ بجٹ کیسے ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کتنے کتنے اس کے حصے ہوتے ہیں. آپ کو اس سے پہلے کہ ہم مزید اس میں ہم جائیں ایک بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ بنتا ہے اس جو بک ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پنک بک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کو بجٹ بک بھی کہتے ہیں. تو آج کل تو یہ بجٹ بک جو ہے مختلف 4-5 والیومز میں چھپتی ہے جو کہ بہت بڑی ہو گئی. اب محکمے بھی بہت ہو گئے، ایکسپینڈیچر بھی بڑھنے لگے ہیں، تو اب یہ والیوم ڈفرینٹ والیوم میں چھپتی ہے. پریویسلی ایسا بھی ہوتا تھا کہ صرف 2 ہی والیومز ہوتے تھے. ایک ہوتا تھا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر کا ہوتا تھا والیوم 1 اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا ہوتا تھا والیوم 2. تو اب تو کرنٹ ایکسپینڈیچر کے بھی 3-4 والیوم بن جاتے ہیں اور ایک والیوم پھر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا بن جاتا ہے. تو اس میں آپ جو سمجھنے والی بات یہ جو بھی بجٹ اپروو ہوتا ہے وہ اس کا سسٹم کیا ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں یہ آرٹیکل 80 میں بیان کیا گیا. دی فیڈرل گورنمنٹ شال ان ریسپیکٹ آف ایوری فائنینشیل ایئر کاز ٹو بی لیڈ بفور دا نیشنل اسمبلی اسٹیٹمنٹ آف دی ایسٹیمیٹڈ ریسیٹس اینڈ ایکسپینڈیچر
of the federal government for that year. In this part referred to as the annual budget statement. تو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس سال جس سال کو وہ اسٹیمیٹ بجٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کو اس کے ایکسپینڈیچر کے بھی اور ریسیٹ کے بھی پوری ڈیٹیل بنا کے وہ قومی اسمبلی کے سامنے نیشنل اسمبلی کے سامنے اس کو پریزنٹ کریں گے. ہر فائنینشیل ایئر کے لیے یہ طریقہ کار ہوگا. اور پھر جو وہ اسٹیٹمنٹ بن کے وہاں پہ جائے گی اس کو اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ کا نام دیا جاتا ہے. ABS بھی کہا جاتا ہے اس کو عام طور پر. تو یہ جو ABS ہے یہ اس میں تمام چیزیں ریسیٹ کتنی ہے ایکسپینڈیچر کتنا ہے وہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر آ جائے گی. اب یہ جو بجٹ ہوتا ہے پھر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوتا ہے. اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ 2 الگ الگ سے دکھانا ہے اس نے کہ اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ شل شو سیپریٹلی کیا. نمبر 1 the sums required to meet expenditure described by the constitution as expenditure charged upon the federal consolidated fund. ایک ایکسپینڈیچر ایسے جو چارج ایکسپینڈیچر کراتا ہے جس کو آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال ہوتی ہے اس کے ساتھ. لیکن یہ اتنا سمجھ لیں کہ چونکہ 2 حصوں میں ہونا ہے. دوسرا حصہ کیا ہے the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the federal consolidated fund and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure. یعنی اس میں جو اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ میں 2 چیزوں کو الگ الگ بتائے گی. نمبر 1 یہ کہ جو چارج ایکسپینڈیچر ہے وہ کتنا ہے اس سال کے لیے جس سال کے لیے فائنینشیل ایئر کے لیے جس جو نیشنل اسمبلی کے سامنے جا رہا ہے. نمبر 2 وہ یہ بتائے گی کہ ادر ایکسپینڈیچر اس کے علاوہ جو باقی ایکسپینڈیچر وہ کتنا ہے اور اس میں سے کتنا ایکسپینڈیچر ایسا ہے جو ریونیو اکاؤنٹ کو چارج ہونا ہے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ بتائی جائیں گی. اب چونکہ بجٹ بنیادی طور پر تو 3 حصوں میں ہوتا ہے. نمبر 1 یہ کہ چارج ایکسپینڈیچر ہے جو مختلف محکمے ہیں ان کو میں آگے جا کے دیکھتے ہیں ادر آرٹیکلس میں کہ وہ کیا ڈیٹیل ہوتی ہے. اور جو باقی ایکسپینڈیچر ہے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کو کہتے ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر اور دوسرے کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. جو کرنٹ ایکسپینڈیچر کا بھی بتانا ہوگا کہ اس میں سے کتنا پورشن جو ہے وہ ریونیو اکاؤنٹ کو چارج ہونا ہے اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں سے بھی بتانا ہوگا کہ وہ کتنا ریونیو جو اکاؤنٹ ہے اس کو چارج ہو جائے. الگ الگ سے بتانا ہوتا ہے. تو یہ باقی جو ہے چارج ایکسپینڈیچر اس کا تو وہ چونکہ وہ ریونیو اکاؤنٹ کو چارج نہیں ہوتا وہ الگ سے اس کو رکھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. اب یہ کیا ہوتے ہیں یہ اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ بن کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے اپروول سے یعنی کیبنٹ کے اپروول سے نیشنل اسمبلی میں چلی جاتی ہے. اور عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جو بجٹ ہے جون کے منتھ میں ہی پریزنٹ کیا جاتا ہے اور وہاں پہ پھر اگلے سال. اور بجٹ ہمیشہ اسٹیمیٹ ہوتا ہے کہ اسٹیمیٹس ہیں نا چونکہ اسٹیٹمنٹ جو اسٹیمیٹس آف ریسیٹ ہیں ایکسپینڈیچر کے اگلے سال کے لیے تو یہ وہاں پہ پریزنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اپروول ہو جاتی ہے. اپروول کے ایک پھر آگے پروسیس ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا صورتحال اس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ 2 چیزیں یہاں پہ آ گئیں. اب آپ دیکھتے ہیں آرٹیکل 81 اس میں یہ چارج ایکسپینڈیچر کیا کیا ہوتا ہے. اس کے لیے فیڈرل کنسلٹ فنڈ میں آرٹیکل 81 میں اس کو ڈیٹیل سے بتا دیا گیا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. وہ یہ ہیں دی ریمینریشن پیبل ٹو دی پریزیڈنٹ اینڈ ادر ایکسپینڈیچر ریلیٹنگ ٹو ہز آفس اینڈ دی ریمینریشن پیبل ٹو. یعنی پہلی بات تو یہ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جو تنخواہ وغیرہ ریمینیشن ہے ساری وہ اور اس سے ریلیٹڈ جو ادر ایکسپینڈیچر ہیں وہ اور اس کے علاوہ ججز آف دی سپریم کورٹ کا جتنا ایکسپینڈیچر ہے چیف الیکشن کمشنر کا اس کے آفس کا جتنا ایکسپینڈیچر ہے چیئرمین اینڈ دی ڈپٹی چیئرمین کا اسپیکر اینڈ دی ڈپٹی اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی اور آڈیٹر جنرل پاکستان کا یہ جتنے ایکسپینڈیچر ان کے اسٹاف کا ان کے آفس کا ہر طرح سے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ چارج ایکسپینڈیچر کہلاتا ہے. اس طرح کچھ اور بھی محکمے ہیں مثال کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اب وہ بھی چارج ایکسپینڈیچر میں ہی فال کرتی ہے. وفاقی محتسب ہے اور وفاقی ٹیکس محتسب ہے یہ ایکسپینڈیچر بھی اب چارج اپان دی فیڈرل کنسلٹ فنڈ ہے. اس کے علاوہ یہ تو آفیسز ہو گئے جن کا آفیسز کا اور پورے اسٹاف کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ چارج ایکسپینڈیچر آتا ہے کہلاتا ہے. اس کے علاوہ جو ڈیٹس ہیں یعنی ڈومیسٹک ڈیٹ بھی اور فورن ڈیٹ بھی. اور ڈومیسٹک ڈیٹ کے لیے اور فورن ڈیٹ کے لیے 2 ٹرمز الگ الگ سے استعمال کی جاتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ری پیمنٹ آف لون ایک کو کہتے ہیں سروسنگ آف لون. ری پیمنٹ کا مطلب ہے جو پرنسپل کی ری پیمنٹ ہے وہ اس کو ہم ری پیمنٹ آف لون کا نام دیتے ہیں. اور دوسری جو سروسنگ ہے اس کا مطلب ہے یہ انٹرسٹ کی جو پیمنٹ ہے اس لون کے اوپر اس کو ہم سروسنگ آف ڈیٹ کے نام سے کہتے ہیں یا سروسنگ آف لون کا نام دیا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے یہ جو سی میں بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے آل ڈیٹ چارجز فار وچ دی فیڈرل گورنمنٹ از لائبل
including interest, sinking fund charges, the repayment or amortization of capital and other expenditure in connection with the raising of loans, and the service and redemption of debt on the security of the Federal Consolidate Fund. یہ تمام چیزیں بھی جو بھی ان پہ ایکسپینڈیچر ہوگا وہ سارے کا سارا بھی چارجڈ ایکسپینڈیچر ہی کہلاتا ہے. اس کے علاوہ اینی سمز ریکوائرڈ ٹو سیٹسفائی اینی ججمنٹ, ڈکری اور ایوارڈ اگینسٹ پاکستان بائی اینی کورٹ اور ٹریبونل. کوئی ایسا ایکسپینڈیچر اگر ہوتا ہے, کوئی انٹرنیشنل عام طور پہ ہوتے ہیں, اگر کوئی ایسی بات ججمنٹ آ گئی ہے پاکستان کے حق میں ہو یا خلاف پہ ہو, جہاں کوئی پیسہ پے کرنا پڑتا ہے, تو وہ بھی سارے کا سارا چارج ہوگا. وہ ایکسپینڈیچر چارج فیڈرل کنسلٹ فنڈ پہ ایکسپینڈیچر چارج اپان فیڈرل کنسلٹ فنڈ کہلائے گا. اور جو اس میں آخری بات ہے کہ اینی ادر سمز ڈکلیئرڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن اور بائی ایکٹ آف مجلس شورا ٹو بی سو چارج. پارلیمنٹ کسی بھی اور ایکسپینڈیچر کو بعد میں جب بھی چاہے وہ اس کو چارج ایکسپینڈیچر ڈکلیئر کر سکتی ہے. تو جس کو وہ ڈکلیئر کرے گی چارج ایکسپینڈیچر, وہ بھی فیڈرل کنسلٹ فنڈ کا چارج ایکسپینڈیچر ہی کہلائے گا. تو یہ آپ کے سامنے اب چارج ایکسپینڈیچر کی جو صورتحال ہے اس میں کیا کیا انکلوڈیڈ ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے آگے جو آرٹیکل 81 آپ کو بیان کرتا ہے. آرٹیکل 82 میں کیا چیزیں بات ہے, وہ کیا پروسیجر ہے کہ جو اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ کو لے ڈاؤن کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی کے سامنے, وہ یہ کہ سو مچ آف دی اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ ایز ریلیٹس ٹو ایکسپینڈیچر چارج اپان دا فیڈرل کنسلٹ فنڈ may be discussed in but shall not be submitted to the vote of the National Assembly. چارج ایکسپینڈیچر پہ ڈسکشن تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہوتی, اسی وجہ سے اس کو چارج ایکسپینڈیچر کہا جاتا ہے. یہ جو ہم نے ابھی آرٹیکل 81 میں ڈیٹیل سے جن کا محکموں کا نام پڑھا ہے یہ وہ محکمے ہیں. لیکن دوسری بات یہ کہ سو مچ آف دی اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ ایز ریلیٹس ٹو ادر ایکسپینڈیچر shall be submitted to the National Assembly in the form of demands for grants, and the Assembly shall have power to assent to or to refuse to assent to any demand or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein. اب اس میں یہ بات کہ اس کے علاوہ جو چارج ایکسپینڈیچر کے علاوہ جو ایکسپینڈیچر ہے اس کے اوپر تو ووٹنگ ہوگی. وہ ووٹنگ کا مطلب ہے کہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر کی کوئی بھی ڈیمانڈ ہے اس یا گرانٹس ہے جس کو ہم اپروپریشن بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ نیشنل اسمبلی میں جب ڈسکس ہوگی تو اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو زیادہ بھی کر سکتی ہے. نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ اپنی اس اسینٹ کر کے یا اس کے ڈسینٹ کر کے کر سکتے ہیں, ریفیوز بھی کر سکتے ہیں کسی پیسے کو دینے سے, لیکن اسینٹ بھی دے سکتے ہیں. تو یہ جو باقی یعنی جتنا بھی ایکسپینڈیچر کرنا ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر کا یا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا, اس کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی, اور وہ ووٹنگ کے ذریعے سے ہی وہ جو اپروو ہوں گے وہ بجٹ جتنا بھی ہوگا. اور جو آخری بات اس کے اندر وہ یہ کہ نو ڈیمانڈ فار اے گرانٹ شل بی میڈ ایکسیپٹ آن دی ریکمنڈیشن آف دی فیڈرل گورنمنٹ. کوئی بھی پیسہ فیڈرل کنسلٹ فنڈس کو چارج کرنا ہے تو وہ پہلے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اس کو اپروو کرے گی, جس کو اب ہم کیبنٹ کہتے ہیں. کیبنٹ پہلے اپروو کرے گی, اس کے بعد وہ لے ڈاؤن کرے گی نیشنل اسمبلی کے سامنے, اور پھر نیشنل اسمبلی اس کو ڈسکس کرے گی, اور پھر نیشنل اسمبلی کے ممبرز کی جو ہے وہ مرضی ہے کہ اس کو اسینٹ کرتے ہیں یا ڈائسینٹ کرتے ہیں یا ریفیوز کرتے ہیں, یہ پھر ان کی مرضی ہوگی. اس طرح سے جو یہ پروسیس ہوگا اور الٹیمیٹلی یا تو اپروو ہو جائے گا یا کچھ بجٹ ایسا ہوگا جو نہیں اپروو ہوگا. الٹیمیٹلی اپروو تو ہونا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں نے, ایک میجر پورشن تو وہ اپروو ہو جاتا ہے, اس میں سے جو کٹ موشنز بھی لگتی رہتی ہیں تو کہیں ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں کبھی نہیں ہوتی. جو ایکسیپٹ ہو گئیں تو اتنا ایکسپینڈیچر ڈاؤن کٹ ہو جائے گا, جو اگر نہیں ہوئی اور کو اس کو اپروو کر دیا قومی اسمبلی کے ممبرس نے تو پھر یہ جو الٹیمیٹلی اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ہمیں سمجھیں گے کہ اپروو ہو گئی ہے. اب اس کے مطابق اگلے سال جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بات بھی سمجھنے کی ہے, جو بجٹ میں جب بجٹ بک چھپتی ہے تو اس میں اس کو الفابیٹیکلی منسٹری وائز نیم ہوتے ہیں, اور ان کی گرانٹ بھی ایک سیریل نمبر کے ساتھ چلتی ہے. یعنی جیسے فار ایگزامپل سب سے پہلے اے سے جو منسٹری کا نام شروع ہوگا تو وہ اے سے پہلے ہوگا, پھر بی سی ڈی سے اس طرح سے زی تک جاتی ہیں. اگر زی تک بھی کوئی نام ہو تو عام طور پر ڈبلیو تک ہی ہوتا ہے, ویمن ڈیولپمنٹ کی جیسے ہوتی تھی. تو وہ ان طرح سے یعنی الفابیٹیکلی منسٹری کے انگلش میں بھی نام ہوں گے, اور ان کے سیکوینس جو نمبرنگ ہوگی 1 2 3 4 اس طرح سے چلتی رہے گی. اور نان ڈیولپمنٹ کی الگ سے نمبرنگ چلتی ہے, اور جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کی الگ سے نمبرنگ ہوتی ہے, لیکن ہوتا وہ بھی منسٹری وائز الفابیٹیکلی منسٹری کے نام سے چلتا ہے. اور لیکن جو گرانٹ کے نمبر ہوں گے یا ڈیمانڈ کے جو نمبر ہوگا وہ وہاں پہ سیپریٹ ہوگا. لیکن جو چارج گرانٹس ہوتی ہیں ان کے نمبرز نہیں ہوتے, وہ بائی نیم ہی ہوتی ہیں. یعنی آڈٹ ہے تو آڈٹ کے نام سے ہوگی, سپریم کورٹ کے نام سے ہوگی, یا
وہ الیکشن کمیشن کے نام سے ہوگی، اس طرح سے نام سے ہی ہوگی، تو اس کا وہ نمبر نہیں ہوتا. لیکن اس کے علاوہ باقی نان ڈیولپمنٹ کے ایکسپینڈیچر کے لیے بھی اور ڈیولپمنٹ کے ایکسپینڈیچر کے لیے بھی نمبر ہوگا ہر گرانٹ کا. اسی طرح سے وہ پنک بک میں بھی پرنٹ ہوگی، اور اے بی ایس جو الگ سے چھپے گی اس کے اندر بھی ہوگی، اور جو شیڈول آف اتھرائز ایکسپینڈیچر ہوگا اس میں بھی یہ اسی طرح سے چھپ جائے گی، وہ پرنٹ ہوگی. اس کے بعد جو بات اگلی آرٹیکل ہے وہ اتھینٹیکیشن آف شیڈول آف اتھرائز ایکسپینڈیچر. The Prime Minister shall authenticate by his signature a schedule specifying the grants made or deemed to have been made by the National Assembly under Article 82 and the several sums required to meet the expenditure charged upon the Federal Consent Fund, but not exceeding, in the case of any sum, the sum shown in the statement previously laid before the National Assembly. اب جو یہ اے بی ایس بن جائے گی اس کے اندر سارے چارج ایکسپینڈیچر بھی آ جائے گا، نان ڈیولپمنٹ بھی ہوگا، ڈیولپمنٹ بھی ہوگا. وہ ایکسپینڈیچر ایک بک کی شکل میں بنے گا اور اس کو جا کے پرائم منسٹر جو ہے اس کے اوپر اپنے دستخط فرمائیں گے. اس طرح سے وہ اتھینٹیکیٹ ہو جائے گا. The schedule so authenticated shall be laid before the National Assembly but shall not be open to discussion or vote thereon. اب جب وہ شیڈول بن کے آئے گا، جو شیڈول آف اتھرائز ایکسپینڈیچر ہے، اب اس کے اوپر دوبارہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے. ووٹنگ پہلے ہو چکی ہے، اب صرف نیشنل اسمبلی کے سامنے وہ لے ڈاؤن ہو جائے گا تاکہ اس کو نیشنل اسمبلی کو پتہ چل جائے کہ یہ ایکسپینڈیچر پرائم منسٹر نے اپروو کر دیا. Subject to the Constitution, no expenditure from the Federal Consent Fund shall be deemed to be duly authorized unless it is specified in the schedule so authenticated, and such schedule is laid before the National Assembly as required by Clause 2. اب یہ بات ہے کہ اس کے علاوہ جو اگر کوئی پیسہ گورنمنٹ کی یعنی خرچ کرنا چاہتی ہے، لیکن نیشنل اسمبلی کے اپروول کے بغیر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا فیڈرل کنسرٹ فنڈ سے، تو لہٰذا اس کی اپروول جو ہے وہ ضروری ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ کچھ اور صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے پھر یہ آرٹیکل 84 ہے. وہ یہ فرماتا ہے کہ سپلیمنٹری اینڈ ایکسیس گرانٹس، اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے if in respect of any financial year it is found that the amount authorized to be expended for a particular service for the current financial year is insufficient, or that a need has arisen for expenditure upon some new service not included in the annual budget statement for that year. اگر ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ جو اپروو گرانٹ تھی، جو پیسہ دیا تھا نیشنل اسمبلی نے، وہ انسفیشینٹ تھا کسی بھی وجہ سے، تو وہ پیسہ اور مزید پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑ گئی، تو اس کے لیے وہ محکمہ جو ہے سپلیمنٹری گرانٹ کی ریکویسٹ کر سکتا ہے اور وہ سپلیمنٹری گرانٹ آ جائے گی. لیکن ایک اور بھی صورتحال ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ دیٹ اینی منی ہیز بین اسپینٹ آن اینی سروس ڈیورنگ اے فائنینشیل ایئر ان ایکسیس آف دی اماؤنٹ گرانٹیڈ فار دیٹ سروس فار دیٹ ایئر. اگر ایسی صورتحال ہو گئی کہ اس فائنینشیل ایئر کے دوران جو پیسے پارلیمنٹ نے اپروو کیے تھے اس گرانٹ کے لیے، ان سے زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑ گئی اور خرچ ہو گئے، وہ اس پیسے سے ایکسیس ہو گئے. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ دی فیڈرل گورنمنٹ شیل ہیو پاور ٹو اتھرائز ایکسپینڈیچر فرام دی فیڈرل کنسرٹ فنڈ. فیڈرل گورنمنٹ کو پاور تو ہے کہ وہ اتھرائز کر دے، لیکن پھر کیا کرے گی؟ whether the expenditure is charged by the Constitution upon that fund or not, and shall cause to be laid before the National Assembly a supplementary budget statement. اور اب جو پیسہ ابھی خرچ کرنے کے لیے پرمیشن آ رہی ہے تو سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے، تو وہ بھی نیشنل اسمبلی کے سامنے پٹ اپ ہوگی فار اپروول. اور یا اگر ایکسیس بجٹ اسٹیٹمنٹ بننی ہے تو وہ بھی الگ سے بنا کے بتا دی جائے گی. اس میں کیا ہوگا کہ سیٹنگ آؤٹ دی اماؤنٹ آف دیٹ ایکسپینڈیچر اینڈ دی پروویژنز آف آرٹیکل 80 to 83 شیل اپلائی ٹو دوز اسٹیٹمنٹس ایز دے اپلائی ٹو دی اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ. اب وہ اگر سپلیمنٹری گرانٹ گئی ہے یا ایکسیس ایکسپینڈیچر ہوا تو وہ جو فیڈرل گورنمنٹ اپروو کر کے اس کو اپنی ایک وہ کتاب بنائے گی سپلیمنٹری شیڈول آف اتھرائز ایکسپینڈیچر کی، اور اس میں یہ ایکسیس ایکسپینڈیچر بھی شامل کر کے وہ بھی نیشنل اسمبلی کے سامنے اس بجٹ کے ساتھ لے ڈاؤن کر دے گی. کیونکہ بجٹ ہمیشہ تو ایسٹیمیٹ ہوتا ہے جو کہ اگلے سال کے لیے ہوتا ہے، تو لیکن یہ کرنٹ ایئر جو تھا پچھلے سال جس کا جون فائنل ہونے والا ختم، اس کا میں جو بھی سپلیمنٹری گرانٹ یا ایکسیس ایکسپینڈیچر ہوا تو وہ بھی اس کے سامنے پریزنٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپروو ہو جائے. اس طرح سے جو سپلیمنٹری پیسہ چاہیے تھا وہ یا ایکسیس گرانٹ تھی وہ بھی قومی اسمبلی کے سامنے پریزنٹ ہو جاتی ہیں ان کے اپروول کے لیے. آرٹیکل 85 میں ووٹ کی بات بتائے گی کہ وہ ووٹنگ ہوگی باقاعدہ، اور جو بھی پیسہ وہاں سے خرچ ہونا ہے نیشنل اسمبلی ووٹنگ کے بعد
اس کو دے گی. کچھ ایسا ایکسپینڈیچر بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی بھی وجہ سے اگلے 4 مہینے کے لیے بجٹ اسپینڈ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ایکسپینڈیچر کی، تو وہ میکسیمم جو ہے 4 مہینے کے لیے وہ دے سکتی ہے، اگر وہ کسی وجہ سے جو آرٹیکل 82 کے جو باقی صورتحال تھی وہ پوری نہیں ہو سکی. تو اس صورت میں ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دی فور گوئنگ پروویژنس relating to financial matters, the National Assembly shall have power to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year, not exceeding 4 months, pending completion of the procedure prescribed in Article 82 for the voting of such grant, and the authentication of the schedule of authorized expenditure in accordance with the provisions of Article 83 in relation to the expenditure. تو ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو میکسیمم 4 مہینے کے لیے قومی اسمبلی اس کو ان ایڈوانس کر سکتی ہے. پاور ٹو اتھرائز ایکسپینڈیچر وین اسمبلی اسٹینڈز ڈیزالو. یہ ہمارا لاسٹ آرٹیکل 86 کہ جب اسمبلی ایگزسٹ نہیں کرتی، ڈیزالو ہو گئی ہے، تو پھر کیا صورتحال ہوگی، اس صورت میں بجٹ کیسے اپروو ہوگا. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دی فور گوئنگ پروویژنس ریلیٹنگ ٹو فائنینشیل میٹرز ایٹ اینی ٹائم وین دی نیشنل اسمبلی اسٹینڈز ڈیزالوڈ, the federal government may authorize expenditure from the Federal Consolidated Fund in respect of the estimated expenditure for a period not exceeding 4 months in any financial year, pending completion of the procedure prescribed in Article 82 for the voting of grants and the authentication of the schedule of authorized expenditure in accordance with the provision of Article 83 in relation to the expenditure. تو یہ صورتحال ہے کہ کیسی وجہ ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو پھر فیڈرل گورنمنٹ 4 مہینے کے لیے میکسیمم جو ہے اس آرٹیکل کے تحت 86 کے تحت جو کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے، تو 4 مہینے کا بجٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اپروو کر سکتی ہے. یہ تھی وہ پروویژنس جو آپ کے سامنے میں نے پریزنٹ کی ہیں، جو الٹیمیٹلی کانسٹیٹیوشن میں جن کا کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر دیا گیا ہے. ہم اس کو یہ آپ کے لیے آسانی کی یہاں بیان کر دی کہ امید ہے آپ کو ان میں کچھ سمجھنے میں آسانی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.